ہم پچھلے سبقوں میں یہ بات سماعت فرما چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت لا الہ الا اللہ کا آپ کا نعرہ ہے، کلمہ ہے، تو یہ نسبی برتری کے خلاف، یعنی کوئی بھی سپیریئر نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ ہاں، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر جو آگے قبائل اور خاندان بنائے، یہ صرف تمہارے تعارف کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا نعرہ نسبی برتری کے خلاف تھا۔ پھر جو قبائلی عصبیت تھی کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تیرا بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے، اس کی مدد کرو، اس کے خلاف لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا۔ خونی انتقام کے خلاف لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے۔ پھر طبقاتی نظام کے خلاف، یہ سردار ہے، یہ غلام ہے، نہیں، اسلام طبقاتی نظام کے خلاف آیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو طبقاتی نظام کے خلاف لا الہ الا اللہ کی صدا لگی۔ پھر اسلام نے یعنی گویا کہ قبیلے کو امت بنا دیا، قبیلے کو ریاست بنا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لا الہ الا اللہ اور اس کے ثمرات تھے۔ اب عربوں کے مذہبی حالات کو سمجھنے کے لیے الحمدللہ پوری کتاب لکھی ہے الوہیت و حاکمیت، اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل پر اس کے درس فہم توحید کورس اور مسئلہ الہ کورس 2 سال کروایا تھا، تو اس کے عنوان سے یہ آپ کو ساری فہم توحید آپ کو وہاں مل جائے گی۔ اور یہ ہمارے لیے سمجھنا انتہائی ضروری بھی ہے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا، اور پھر مشرکین مکہ کس چیز کے قائل تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے وغیرہ۔ تو اب یہ جو ہے مذہبی حالات، ہم اس کو چند حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ان کا اصل دین کیا تھا۔ نمبر 2، بت پرستی کیسے آئی۔ نمبر 3، بتوں کی اقسام اور مراکز۔ نمبر 4، حنفاء کون تھے۔ یہ عرب کے اندر مذہبی حالات، مذہبی طبقے اور مذہبی تقسیم تھی۔ اب مشرکین مکہ کا اصل مذہب کیا تھا؟ تو مشرکین مکہ اپنی نسبت دین ابراہیمی کی طرف کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ نقشہ سمجھ لینا چاہیے بغور کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے ہیں اسحاق۔ اب واقعہ اس تفصیل میں نہیں جاتے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اسماعیل کو لے کر چلے اور بیابان جنگل میں، اور چلے کیوں؟ کمال کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں کہ بیٹے اسماعیل کی طرف توجہ گئی کہ جانور نقصان نہ پہنچائے یا جو بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو یاروں کی یہ ادائیں نہیں بھاتی، یار ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر کسی اور کی طرف التفات کریں۔ حکم ہوا کہ چلیں اب بیٹے کو چھوڑ کے، آزمائش ہے۔ اب اماں ہاجرہ کو لیا اور خود ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ساتھ اسماعیل ہیں، 9 مولود بچے ہیں، اور چلتے گئے جبرائیل امین راستہ بتا رہے ہیں۔ جب بیابان جنگل میں آئے جو بیت اللہ ہے، یہ پہاڑوں کے درمیان جگہ، یہاں آ کے انہوں نے ان کو آباد کیا اور اللہ کے سہارے چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام وہیں پلے بڑے، وہیں بڑے ہوئے، ذبیحہ کا واقعہ بھی یہیں پیش آیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس جدائی کے ساتھ بیت المقدس میں رہے، فلسطین میں۔ وہاں اللہ نے
اسحاق ومن ورائی اسحاق یعقوب، اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اور پھر اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی بھی بشارت دے دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کو آباد کیا مکہ میں اور ایک کو آباد کیا فلسطین بیت المقدس میں، اور جب نبوت کا سلسلہ شروع کریں گے ہم اور مدینے کے دور کے اندر آئیں گے تو پھر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ مدینے کے اندر یہود و نصارہ آباد تھے اور انہوں نے دعوت ماننے سے انکار اس لیے کر دیا تھا کہ نبوت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے چل رہی تھی، تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں درمیان میں نبی کہاں وارد ہو گئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کیا، یہیں قبیلہ بنو جرہم آیا، پھر بنو خزاعہ نے حملہ کیا، یہ بالتفصیل آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل۔ تو اب عرب کے اندر اسماعیل علیہ السلام رہے، عرب ان کی اولاد ہیں، دین ابراہیمی کے اثرات باقی تھے۔ اس تناظر میں مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے متبع ہیں، یہودی بھی یہی دعویٰ کرتے تھے، عیسائی بھی۔ قرآن پاک نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ میرے ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، عیسائیت اور یہودیت بعد میں آئی ہے، ابراہیم پہلے کے ہیں۔ اور وما کان من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، حنیف تھے، یکسو تھے۔ حنیف کہتے ہیں جو ہر جانب سے توجہ ہٹا کے ایک کی جانب کر دے، اسے ہم حنیف کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو ابراہیمی مذہب پر کہتے تھے، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، لکم دینکم ولی دین، دین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بات پھیلائی گئی ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، شاید نہیں، نبی علیہ السلام اللہ منوانے ہی نہیں آئے تھے۔ ایک تو نبی علیہ السلام کی دعوت ان چند پیغامات کے لیے تھی جو ہم سماعت فرما چکے ہیں، اور آج جو لا الہ الا اللہ کا دعویٰ ہے وہ اللہ کے اقرار کے لیے نہیں، اللہ منوانے کے لیے نہیں، بلکہ آگے ہم شرک سنیں گے کہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے، خالق مانتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ کے عقائد کا ذکر ہے، ہم اس کو بتفصیل فہم توحید کورس کے اندر ذکر کر چکے ہیں کہ توحید کے 4 درجے، توحید فی وجوب الوجود، توحید الخالقیہ اسے ربوبیہ کہا جاتا ہے، توحید التصرف والتدبیر کام کرنا، اختیارات کا مالک ہونا، اور توحید فی الالوہیت۔ مشرکین مکہ توحید فی وجوب الوجود کے قائل تھے، مشرکین مکہ اللہ کو خالق مانتے تھے، تصرف اور تدبیر میں سارے دنیا کے بڑے بڑے کام کرنا جہان کے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، رزق دینا، بارشیں برسانا، اولاد دینا، بحری بیڑے کے اندر اگر ہم گرداب کے اندر پھنس جائیں اس سے نجات دینا، یہ سارے مشرکین مکہ کے عقائد مسلم ہیں اور ثابت شدہ ہیں۔ ہاں، جو ان کا شرک تھا وہ توحید فی التصرف و تدبیر، یعنی جو کائنات کے اندر اختیارات ہیں تو کہتے تھے بڑے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، چھوٹے اختیارات اللہ نے ہمارے ان بزرگوں کو دی، بت نہیں۔ یہ آگے میں اس کی تفصیل کرنے لگا ہوں، بزرگوں کو، اور ہم فہم توحید کورس میں اس کی تفصیل کر بھی چکے ہیں، تو بزرگوں کو اختیارات دی ہیں، اور مشرکین مکہ اس شرک کے اندر مبتلا تھے، اس شرک کا بیان آگے آ رہا ہے۔ سورہ زخرف اور اس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 87 اس کے اندر مشرکین مکہ کا عقیدہ ذکر ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے میرے محبوب اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، فوراً کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، تو پھر کہو کہ تمہیں کہاں سے دھوکہ لگ گیا ہے، پیشانی اللہ نے بنائی ہے اور جھکا کسی اور کے سامنے رہے ہو۔ پھر سورہ زخرف کی آیت نمبر 9 میں آ جائیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے، خلقہن، ان کو پیدا کیا العزیز العلیم، اللہ کی صفات کی بھی قائل تھے، غالب اور جاننے والے نے۔ پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں آ جائیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کس نے تابع کیا، مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
تو ضرور بھی ضرور کہیں گے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ پھر کہاں سے تمہیں دھوکہ لگ گیا؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر بھی شرک کر رہے ہو۔ پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 63 میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اگر آپ ان سے سوال کریں کیا آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ قرطبی کہتے ہیں ای فَإِذَا أَقْرَرْتُمْ، یعنی کہ جب تم اقرار کرتے ہو ان چیزوں کا، فَلَمْ تُشْرِكُوا، پھر شرک نہ کرو، تمہارے سامنے بات واضح ہے۔ پھر سورہ مؤمنون ہے، آیت نمبر اس کی 84 ہے، 84، قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بتاؤ زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ کس کی ملکیت میں ہے، پوچھو تو سیقولون للہ، فوراً کہیں گے یہ اللہ کی ملکیت میں، افلا تذکرون، پھر نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو۔ پھر سورہ مومنون کی آیت نمبر 86 میں آ جائیں، 86، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، پوچھی میرے محبوب ان سے 7 آسمان اور رب العرش العظیم کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، سیقولون للہ، فوراً کہیں گے اللہ، قل افلا تتقون، پھر بچتے نہیں ہو شرک سے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، سورہ مومنون آیت نمبر 88، پوچھئے میرے محبوب کس کے قبضے میں ہے ہر چیز کی بادشاہت، اور کون ہے جو پناہیں دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، تو سیقولون للہ، جلدی کہیں گے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، اور پھر تم کہاں سے جادو کیے گئے ہو، کہاں سے بہکائے گئے ہو، کہاں سے باولے ہوئے پھرتے ہو کہ پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر سورہ یونس آیت نمبر 31، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پوچھئے ان سے کون ہے جو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے رزق دیتا ہے بارش برسا کر، سورج کے ذریعے فصلوں کو پکا کر، چاند کے ذریعے فصلوں میں رس بھر کے، امن یملک السمع، کون ہے جو کانوں کا اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، جو زندہ سے مردہ کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کر دیتا ہے۔ ومن یدبر الامر، اس کائنات کے سارے کام کون چلا رہا ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، زندہ مرغی، مردہ انڈا، زندہ چوزا، اور مومن کا دل زندہ، اس سے کافر مردہ، اور کافر کا دل مردہ، اس سے ابراہیم خلیل اللہ، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں، تب ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ اب تو الٹ ہو گیا نظام، تو یہ کون کرتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جلدی کہیں گے سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر میرے محبوب کہیے کہ بچتے نہیں ہو، پھر بھی شرک کر رہے ہو۔ تو اس طرح وہ ڈھیروں حوالے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے جو مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، شرک ہے اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اب مشرکین مکہ کے اندر سب سے پہلے شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تو السیر النبویہ لابن ہشام، جو ابن ہشام نے سیرت النبوی لکھی، انہوں نے اس روایت کو درج کیا اور دیگر مورخین نے بھی نقل کیا، کان اول من ادخل الاسنام، کہ پہلا وہ آدمی جس نے بتوں کو مکہ میں داخل کیا وہ عمرو بن لحی الخزاعی تھا۔ یہ بڑا نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو پلانا، اور عرب کا بڑا یہ نامور سردار تھا، اور لوگ اس سے بڑی عقیدت کرتے تھے، اس کے پاؤں تک کھول کے پیا کرتے تھے، دھلوایا کرتے تھے، اور حاجیوں کو شہد ملا پانی بھی دیا کرتا تھا، اور اس کو اپنی واہ کا بڑا شوق تھا، اور یہ سب سے پہلے ملک شام گیا اور وہاں حبل بت کی پرستش ہوتی تھی، اس نے یہ نظام دیکھا، اس نے کہا میں مجاور بنتا ہوں، لوگ میری بڑی عزت کریں گے، تو یہ سب سے پہلے حبل بت لے کے مکہ میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، رأیت عمرو بن لحی،
میں نے عمرو ابن لحی کو دیکھا کہ وہ یجر قصبہ فی النار، کہ وہ اپنی آنتوں کو جہنم کے اندر گھسیٹ رہا ہے۔ تفصیل فہم توحید کورس کے اندر لازمی سماعت فرمائیں۔ اب جس طرح میں نے کہا کہ عرب قبائل کے اندر منتشر تھا، اسی طرح عرب مذہبی طور پر یوں منتشر تھا کہ ہر علاقے نے الگ الگ بت بنائے تھے۔ اہم بت اور مذہبی مراکز جو ہیں، سب سے پہلے مکہ کے اندر 360 بت بھی تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بت بھی تھا، اور حبل بت کو مکہ میں نصب کیا گیا۔ صفا اور مروہ پر اوصاف اور نائلہ تھے، جن کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے اور آگے بھی بالتفصیل آنے والا ہے۔ طائف والوں کے لیے لات تھا۔ وادی نخلا والے عزا کی پرستش کرتے تھے، عزا فقیرنی کی۔ اور یہ عزا فقیرنی میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ روایت ہے نسائی کے اندر، اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اخبرنا علی بن المنذر اخبرنا ابن فضیل حدثنا الولید بن جمیع عن ابی الطفیل قال لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ بعث خالد بن ولید الی نخلہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو خالد بن ولید کو وادی نخلہ یعنی عزا کی طرف بھیجا، اور جب آئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں 3 کیکر کے درخت تھے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کیکر کے درختوں کو اکھاڑ دیا، ہدم البیت، اور اس گھر کو جو مجاوروں نے بنایا ہوا تھا اس کو گرا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا ارجع فإنک لم تصنع شیئا، لوٹ جاؤ، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ خالد بن ولید واپس آئے۔ جب دوبارہ مجاوروں نے دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں تو اب کہنے لگے یا عزا یا عزا، اے عزا آئیں۔ اتنے میں خالد بن ولید آ گئے۔ اب فَإِذَا امرأة عُرْيَانَةٌ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا، اچانک ہی اس جگہ سے ایک ننگی ڈین نکلی اور اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال رہی تھی، اور فَغَمَسَ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کلا کما کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس آ کے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا تلک العزا، یہی عزا فقیرنی تھی۔ تو یہ واقعہ ذہن میں رہے، میں نتیجہ پھر نکالتا ہوں۔ تو واقع وادی نخلہ والے عزا فقیرنی کی عبادت کرتے تھے، بعض نے منات کو بھی بت بنایا ہوا تھا۔ ان کی تفصیل ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، یہ حدیث ابن عباس کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ فہم توحید کورس کے اندر اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب و تفسیر میں موجود ہے، ود سوا یغوس یعوق نصر کی۔ سب سے پہلے شرک کہاں سے آیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم، اس سے پہلے نوح علیہ السلام سے پہلے 5 بزرگ تھے جن کا ذکر سورہ نوح میں ہے، ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بزرگ تھے، ان کی بیٹھکیں تھی، یہاں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو اب کیا ہوا کہ شیطان نے کہا کہ اب یہ چلے گئے، اب تم کیا کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ شیطان نے مشورہ دیا کہ تم ان کے مجسمے بناؤ اور مجسموں کو دیکھ کے تمہیں خدا یاد آئے گا۔ تو وہ مجسمے بنا لیے۔ اب ان مجسموں کو دیکھ کے انہیں خدا یاد آتا، اور ثم نسی العلم، علم پرانا ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا، شیطان آیا کہنے لگا کہ تمہارے بزرگ تو ان کی عبادت کرتے تھے، وہیں بیٹھ کے بنی، مجسمے بنے، اور لوگوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اب بتائیں کہ بتوں کی عبادت ہوتی ہے یا بتوں کے پیچھے موجود بزرگوں کی عبادت ہوتی ہے؟ بتوں کے پیچھے موجود ان بزرگوں کی عبادت ہوتی ہے۔ اب یہ روایت سنیں، صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح، وہ بت جو نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے، جن کی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، پھر عربی بعد، اس کے بعد وہ عرب میں آ گئے۔ اب جو ود تھا وہ بنو کلب کا تھا، اور جو سوا تھا وہ بنو حذیل کا تھا، اور یغوس جو ہے وہ مراد والوں کا تھا، اور جو یعوق ہے یہ ہمدان کے لیے تھا، نصر جو ہے یہ حمیر کے لیے تھا، اور ذل کلا کے لیے بھی تھا۔ اور یہ اب روایت سنیں، اسماء رجال صالحین من قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بندوں کے نام تھے۔ فلما ہلاکو، جب یہ فوت ہوئے،
اوحى شیطان الی قومہم، شیطان آیا اور اس نے پٹی بڑھائی، ان انصبوا الی مجالسہم، کہ ان کی جو بیٹھکیں ہیں وہاں پر ان کے مجسمے نصب کر دو، اور وسموها باسمائہم، مجسموں کو ان بزرگوں کا نام دے دو، ففعلوا، انہوں نے ایسا کیا، فلم تعبد، ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ پوری قوم چلی گئی، تنسخ العلم، علم پرانا ہو گیا، اور پھر شیطان نے آ کے پٹی بڑھائی اور ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو مشرکین مکہ ہرگز بھی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہر پتھر کو نہیں پوجا جاتا، ہر قبر کو نہیں پوجا جاتا، مشرکین مکہ ان بزرگوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور فہم توحید کے کورس کے اندر میں نے ایک امام قرطبی کا حوالہ ذکر کیا تھا کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ روحانی روح کا تعلق ہے اس مجسمے کے ساتھ، ہاں بزرگوں کی روح کا تعلق ہے اس مجسمے کے ساتھ، آج بھی آئینی یہی بات پائی جاتی ہے۔ تو اب کیوں ان بزرگوں کی عبادت کرتے تھے، تو اس کی تفصیل بھی فہم توحید کورس کے اندر ہے، بس یہاں میں صرف اس بات کو ذکر کروں گا۔ تو کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، بس ان بزرگوں کے پاس یہ اختیار ہے، ہماری ان بزرگوں تک اور ان بزرگوں کی اللہ تک۔ آج کیا ہو رہا ہے، شرک و کوشین تو نہیں ہوتے، ہماری اللہ سنتا نہیں، ان بزرگوں کی موڑتا نہیں، یہ مشرکین مکہ یہی کہہ رہے ہیں، اور یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یہ بزرگ، اور پھر ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوتے ہیں، بس یہ شرک تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مشرک بھی کہا، ان کے اوپر فتوے بھی لگے، اور ہم کیا کچھ کرنے کے باوجود نہ مشرک ہیں اور نہ ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ اب اگلا گروہ حنفاء، موحدین قبل الاسلام، یہ وہ لوگ تھے جو بت پرستی سے بیزار تھے عرب کے اندر۔ تو اس میں زید بن عمرو بن نفیل، ان کا ذکر آگے آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مشرکین مکہ جو تھان پر یعنی جگہ بنی ہوتی تھی جہاں وہ جا کے اپنے جانور ذبح کرتے تھے، ذبیحہ کھانے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں مشرکوں کی تھان پر جگہ پر ذبح کیا ہوا نہیں کھاؤں گا۔ اور ایک عمدہ بات یہاں پہ بھی نقطہ سمجھ لیں، مشرکین مکہ ذبح کرتے ہوئے یا عزا یا منات نہیں کہتے تھے، ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے تھے، ملت ابراہیمی پر تھے، اور مشرکین مکہ جنازے پڑھاتے تھے، ختنے کرتے تھے، نکاح کراتے تھے، رسول اللہ کا نکاح ہوا، اور عبداللہ بچوں کے نام رکھتے تھے، بیت اللہ نام رکھتے تھے، اعمال کا ذکر بھی ہم آگے کریں گے سیرت کے باب میں۔ لیکن مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہے اہل لغیر اللہ بھی، منسوب کر دیتے تھے کہ یہ میں منت مانتا ہوں فلاں بزرگ کے درگاہ کی جو تھان ہے اس پر جا کے ذبح کروں گا، آج بھی یہی ہو رہا ہے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور دوسرے جو ہیں وہ ورقہ بن نوفل ہیں، یہ بھی شرک سے بچے ہوئے تھے، اور بھی کئی اشخاص تھے جو بت پرستی سے دور رہنے والے تھے، یہ بھی عربوں کا ایک گروہ تھا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں وَكَانَ زَيْدُ بْنُ عَامْرٍ قَدْ فَارَقَ قَوْمَهُ فَلَمْ يَشْهَدْ أَعْيَادَهُمْ وَلَا أَكَلَ ذِبَاحَهُمْ، کہ نہ وہ ان کے تھانوں پر، ان کے عرسوں پر، میلوں پر حاضر ہوتے تھے، اور نہ ان کے ذبیحے کھاتے تھے۔ تو ہم نے اس سبق کے اندر یہ جانا کہ مشرکین مکہ کے جو اندرونی مذہبی حالات تھے وہ کیا تھے۔ تو اب لا الہ الا اللہ کی جو صدا ہے یہ طبقاتی نظام کے خلاف ہے، یہ نسبی برتری کے خلاف ہے، قبائلی عصبیت کے خلاف ہے، خونی انتقام کے خلاف ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ کی صدا کہتی ہے ساری امیدوں کے مراکز ختم کرو اور ایک اللہ سے اپنی امید کو جوڑو، مرکز امید ایک اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، تمام طاغوت، تمام معبودان باطلہ کی نفی کرو۔ تو یہ توحید کے، لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ثمرات تھے جو ہم نے سماعت فرمائے۔ ایک رہ گیا توحید فی الحاکمیت، وہ ہم انشاءاللہ مدنی دور میں جا کے توحید فی الحاکمیت کیا تھی، اور آج کے دور میں ہم نے اس کے اندر بھی کیسے ملاوٹ کی ہے، یہ بھی سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔